وہ ہے عظمت شانی نماز و جمعۃ المبارک۔ نماز پر انشاءاللہ خصوصی گفتگو ہے، توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ دل دماغ یہ حقیقت جان کر کہ نماز کتنی قیمتی ہے، انشاءاللہ پھر آگے سے نہ چھوڑنے پر مطمئن ہوگا، نماز کبھی نہیں چھوڑے گا۔ سب سے پہلی بات کل کائنات کو اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا اور انسانوں کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا۔ جتنی دنیا میں چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، جتنی بھی پیدا ہوئی ہیں، قیامت تک ہوتی رہیں گی، یہ انسان کی سہولت کے لیے، انسان کو فیسلٹیز دینے کے لیے۔ دن بدن کتنی سہولتیں ہمیں میسر آ رہی ہیں، زندگی کتنی آسان ہوتی جا رہی ہے۔ یہ سب کچھ اللہ فرماتا ہے یہ میں نے بندے تیرے لیے، جانور، پرند، حیوانات، جمادات، زمین و زمان، جو کچھ ہے یہ ہم نے تجھے فائدہ دینے کے لیے پیدا کیا۔ اور اے حضرت انسان، تجھ کو میں نے اپنے لیے پیدا کیا۔ میرا بندہ مجھے سجدہ کرے، میرا بندہ میری بندگی کرے، میرا بندہ میرے آگے جھکے، میرا بندہ مجھے اللہ کہہ کے پکارے، سبحان اللہ کہہ کے پکارے، الحمدللہ کہہ کے شکر ادا کرے، ہر وقت اللہ اکبر کی صدا دے کے میری بڑائی بیان کرے، میرا بندہ میری تعریف کرے، میرا بندہ میرے لیے جھک جائے۔ تو انسان کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین جل وعلا نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوق سے تمام سے افضل انسان کو رکھا اور انسان کے لیے پھر شرعی احکامات جاری کیے۔ اور کتنی مزیدار ہے یہ بات، کتنی پرلذت ہے یہ بات کہ پوری شریعت محمدی، احکام شریعت، شریعت کے قوانین سارے کے سارے اللہ نے آسمان سے زمین پر نازل کیے، اور جب نماز دینا چاہا تو پھر زمین پر نہیں، مصطفیٰ کو آسمانوں پہ بلا دیا۔ اب یہ کتنا حکم خاص ہے کہ حضور فرماتے ہیں جب میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو میں نے اللہ سے عرض کی، یا اللہ کوئی تحفہ میری امت کے لیے عنایت ہو سکتا ہے، کوئی مہربانی ہو سکتی، کیونکہ حضور پر تو مہربانی ہو رہی تھی۔ السلام علیہ یا ایھا النبی، اے میرے نبی تیرے اوپر میرا سلام۔ علیکم کے لفظ نہیں ہے، علیک تیرے اوپر،
اے سونے تجھے تیرا رب سلام کہہ رہا. حضور پر تو تھا ہی سب کر. یا اللہ میری امت کے لیے کوئی تحفہ. رب نے فرمایا ہم نے آپ کی امت کو 50 نمازیں عطا فرما دی. موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ واپس لوٹے، 5 رہ گئے. حضور افسردہ ہوئے. اللہ نے کہا میرے محبوب افسردہ کیوں ہو، پریشان کیوں ہو؟ یا اللہ 50 تھی، پڑھتے 50 کا ثواب ملتا، اب 5 رہ گئی ہیں. بھائی موسیٰ کی بات بھی نہیں ٹھکرا سکا، آتا رہا ہوں جاتا رہا ہوں، اب صرف 5 رہ گئی ہیں تو اب 5 پڑھیں گے. اللہ نے فرمایا سونے مجھے آپ سے بھی محبت ہے اور آپ کے غلاموں سے بھی محبت ہے، تیرے ساتھ بھی پیار ہے اور تیری امت کے ساتھ بھی پیار ہے. یا اللہ وہ کیسے؟ فرمایا پڑھیں گے 5، ثواب میں 50 سے بھی زیادہ عطا فرما دوں. پھر فرمایا اکیلے 5 پڑھیں گے 50 نماز کا ثواب ملے گا، اور اگر با جماعت پڑھیں گے تو 1 نماز کا ثواب ہی 27 نماز کا ثواب ہوگا. اور اگر سفر کر کے جا کے مرکز میں آ کے پڑھیں گے تو فرمایا پھر مرکزی مسجد میں میں آپ کو یعنی آپ کی امت کو 50 نماز، ہر نماز کا ثواب عطا فرماؤں. کتنی بڑی بات. تو میرے بھائی نماز کی طرف توجہ دیں. پہلی امتوں میں 2 نمازیں تھیں، ہمیں اللہ نے 5 عطا فرمائے. پہلی امتوں میں مسجد نہیں تھی، ایک جگہ ان کے نبی نے بنائی ہوتی تھی، ادھر ہی آ کے پڑھنا ہوتا تھا. ہمارے دور میں یعنی حضور کی امت کو اللہ نے 5 نمازیں بھی دی اور پھر مسجد بنانے کی اجازت بھی دے دی. اور مسجد تو اتنا کہ حضور خود فرماتے ہیں جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ فِي الْمَسْجِدَ، جب میرا پیر پہلی دفعہ زمین پر لگا تو اللہ نے ساری زمین کو ہی مسجد قرار دیا. پوری روح زمین ہی مسجد ہے. تو پھر آپ دیکھیں پھر مسجد میں آذان کا حکم ہوا. اس زمین پر امت مصطفیٰ میں سب سے پہلی اذان پڑھنے کی سعادت حضرت بلال حبشی کو نصیب ہوئی. اور حضور علیہ السلام نے اذان پڑھنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا جنت میں جہاں اونچے اونچے مقام ہوں گے سب سے اونچا مقام میرے امت کے ان مؤذنوں کا ہوگا جو 5 وقت محبت سے اذان پڑھتے ہیں. کتنا درجہ دے دیا. اور رسول اللہ نے فرمایا جب مؤذن اپنا چہرہ سیدھا کر کے اذان دیتا ہے تو 70 رحمتیں ایک جملے پر اس کے چہرے پر نازل ہو رہی ہوتی. حضور نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان پڑھنے کا درجہ کیا ہے تو ہر اذان پر لوگ قرآن اندازی ڈالیں. اتنے لوگ اکٹھے ہو جائیں کہ قرآن اندازی ڈالیں. وہ جنگ قادسیہ جو ہوئی ہے اس میں وہ مؤذن جو اذان پڑھنے والا تھا وہ بیمار ہو گیا اور اذان کا ٹائم آ گیا تو جو سردار تھے نا بڑے بڑے وہ آگے ایک نے کہا میں نے اذان پڑھنی ہے، دوسرے نے کہا میں نے پڑھنی ہے، تیسرے نے کہا میں نے پڑھنی ہے. تو پھر ایک طرف سے آواز آئی ایسے کرو پورا اندازی ڈال لو، سب کے نام لکھ کے پرچیوں پہ ڈال لو، ایک کو اٹھا لو. فرمایا جس کا نام نکل آئے پھر وہی اذان پڑھے گا. اس مقام پر تو اتنا آتا ہے کہ اذان پڑھنے کے لیے تلواریں نکل آئیں. کہا کہ ہم پڑھیں. ایک قبیلے والے کے سردار نے کہا ہم پڑھیں، دوسرے نے کہا ہم پڑھیں گے. اور اسی طرح یہ جو فتح مکہ ہوا اور فتح مکہ کے دن جب پہلی اذان مکے کی فتح کے بعد
دینے کا وقت آیا تو سرداران عرب حضور کے پاس آئے، یوں کوئی سرکار کے پاس آ کے کان میں کہتا اللہ کے حبیب ہمیں اجازت دیجیے ہم اذان پڑھیں، دوسرا آتا حضور ہمیں اجازت دیں۔ پھر سمجھ میں آیا کہ سرکار بول نہیں رہے، تو پھر ایک اور لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا حضور عرب کے سرداروں میں سے کسی ایک کو حکم دے دیں، یہاں ہم لڑائی تو نہیں ڈال سکتے، زور سے تو نہیں کہہ سکتے، آپ کسی ایک سردار کو اجازت دیں، ایک وڈیرے کو اجازت دیں وہ اذان پڑھے، کیونکہ تاریخ لکھی جا رہی ہے قیامت تک فتح مکہ کی پہلی اذان بعد الفتح جب ذکر ہو تو پھر سرداران عرب کا نام لیا جائے۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا پوری دنیا اس وقت سردار کو چاہتی ہے، محمد بلال کو چاہتا ہے۔ فرمایا میں تو بلال کو ہی اجازت دوں گا، میں تو بلال کو ہی کہوں گا، کیوں؟ اس لیے کہ جس کا سب سے زیادہ حق ہے وہ بلال حبشی کا ہی ہے۔ اس وقت تو بلال کو بھی دیکھنے والا ہوگا، آنکھوں میں آنسو، جسم پہ کپ کپی، روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، رو کے کہا اللہ کے حبیب یہ تیری محبتوں کا شکریہ۔ آج میں حیران تھا کسی سردار کو آ جائے گی اور وہ اذان دے گا، بلال پیچھے رہ گیا۔ فرمایا بلال وہ تپتی ریت پہ لٹائے جانا، وہ سزا پر سزا دیے جانا، اس کا مل تو آج محمد نے ڈالنا تھا۔ تو میرے بھائی حضور نے بلال حبشی کو اذان کا حکم دیا۔ اور ایک اور بات بتاؤ، جو محبت سے اذان پڑھتے ہیں، اذان عشق کے ساتھ پڑھتے ہیں، اذان عقیدت کے ساتھ پڑھتے ہیں، فرمایا کل قیامت والے دن سب کو سب کے ساتھ رکھا جائے گا، اور جتنے امت کے مؤذن ہیں ان کو بلال کے ساتھ رکھا جائے گا۔ یا رسول اللہ بلال کہاں ہوگا؟ فرمایا بلال کا محل میں محمد کے محل کے ساتھ ہوگا۔ اللہ، تو ایک اذان کا درجہ رکھا گیا ہے، صدا دی جاتی ہے آؤ بھئی اذان نماز پڑھو، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ۔ تو ہم اس امت میں اذان کو رکھا گیا، اور پھر باجماعت نماز کو رکھا گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے جماعت کون کروایا؟ ایک بستی والوں نے پوچھا ہم نے نماز کون پڑھایا؟ تو میرے آقا کریم نے فرمایا جو زیادہ خوش الحانی سے قرآن پڑھنے والا ہو اس کو میں محمد کی طرف سے اجازت ہے وہ جماعت کروائے۔ تو وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل سے پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، اور قرآن پاک پہ جلدی نہ کرو۔ تو نماز میں بھی جو ہے وہ بھی جب تم نماز پڑھاتے ہو یعنی قرہ حضرات جو ہیں آہستہ ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کریں، دل جوئی سے کریں، محبت سے کریں، تاکہ جب قرآن کو سنے تو سننے والا کھینچا ٹھوڑا چلا آئے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے کیونکہ میں نے تلاوت قرآن سننی ہے۔ اور پورے خشوع و خضوع سے نماز پڑھو۔ ایک روایت میں آتا ہے جب گھر والا صبح اٹھتا ہے نا، صبح اٹھتا ہے اور پھر گھر والی کو بھی اٹھاتا ہے، اٹھو بھئی نماز پڑھو، بچوں کو بھی اٹھاتا ہے، اٹھو بھئی نماز پڑھو، اور بیگم جو ہے وہ زیادہ تھکن کی وجہ سے، کیونکہ عورتیں بیچاری گھر میں اتنا کام کرتی ہیں، کپڑے دھوتی ہیں، تپڑیاں لگاتی ہیں، برتن مانجتی ہیں، اتنا صبح سے لے کے شام تک آٹا گوندتی ہیں، روٹیاں پکاتی ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے، بعض بندے اہمیت ہی نہیں دیتے، انہیں اہمیت دینی چاہیے، کیونکہ گھر کا سارا نظام جو ہے وہ اگر چل رہا ہے تو بیگم یا بچوں کی وجہ سے چل رہا ہے، عورت کی وجہ سے چل رہا ہے، تو اس لیے خدا را ان لوگوں کی بھی قدر کیجیے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا
فرمایا کہ جب عورت کو مرد اٹھاتا ہے وہ اٹھ نہیں پاتی تو ایک چلو بھر پانی اس کے منہ پہ گراتا ہے، اٹھو بھائی نماز پڑھو۔ اب وہ بیچاری اٹھتی ہے اور نماز کی پھر تیاری کرتی ہے، پھر مصلی دونوں نے بچھایا ہوتا ہے اور نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ نکاہت بھی ہے، بشری تقاضوں سے تھکاوٹ بھی ہے، لیکن وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب وہ اللہ اکبر کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں کی طرف نہیں، اس پورے گھر کی طرف اللہ مسکرا کے دیکھتا ہے۔ اللہ مسکرا کے دیکھتا ہے کہ یہ بندے سارے دن کے کام کاج کے تھکے ہوئے اب کتنی مشقت سے اٹھ کے میری تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ ان کی تھکاوٹ کو بھی دیکھتا ہے اور ان کے حمد کو بھی دیکھتا ہے، تو ان کی طرف دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے، اللہ مسکراتا ہے۔ میرے بھائی، نماز پڑھنے کی کوشش فرمائیں، نماز کو ترک نہ کریں، نماز کو مضبوطی سے پکڑیں۔ حضور علیہ السلام جب نماز کا وقت ہوتا تو فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ اے بلال اٹھو، اذان پڑھو تاکہ ہمارے دل کو سکون آ جائے، اٹھو اذان پڑھو تاکہ ہمارے دل کو سکون آ جائے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام جب بھی کوئی نیا لباس پہنتے، جب بھی کوئی نیا لباس پہنتے یا کوئی اچھا پسند کا کھانا حضور کے سامنے آتا اور اس کو تناول فرماتے، تو کھانا تناول فرمانے کے فوراً بعد، لباس نیا پہننے کے فوراً بعد جو حضور سب سے اہم عمل کرتے وہ پتہ کون سا ہوتا؟ 2 نفل شکرانہ ادا فرماتے، 2 نفل شکرانہ ادا فرماتے اور 2 نفل پڑھتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے کہ یا اللہ تو نے میری پسند کا مجھے کھانا عطا فرمایا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے میری پسند کا لباس دے دیا ہے۔ یہاں یہ بات روک کے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ حضور کو لباس کی کوئی کمی تھی؟ جن کے لیے جنت سے پوشاکیں آئیں ان کو کوئی لباس کی کمی تھی، لیکن نماز پڑھ کے نیا لباس پہننے کے بعد نفل ادا کر کے شکرانے کے یہ سبق کیا دے رہے ہیں کہ میں محمد محبوب الہی ہو کر بھی اتنا شکر کرتا ہوں، میری امت تم بھی کرتے رہنا۔ یہ اس لیے تھا۔ رہا کھانوں کا مسئلہ، میں اور آپ اچھے سے اچھا کھانا کھائیں تو کیا زیادہ سے زیادہ ہم بکرے کا گوشت کھا لیتے ہیں، کسی اچھی جگہ پر مہنگی جگہ پہ جا کے کوئی ڈش کھاتے ہیں تو وہ بھی کیا ہوتا ہے، وہ بھی گوشت ہی ہوتا ہے۔ ایسی ہوتا ہے کہ جگہ کی تبدیلی ہوتی ہے، ایسے کر سکتے ہیں۔ اور میرے محبوب کو کھانا پتہ کون کھلاتا تھا؟ کوئی ویٹر نہیں کھلاتا تھا، کوئی جناب والا آدمی نہیں کھلاتا تھا، میرے آقا کریم کو اللہ کھلاتا تھا۔ حضور نے خود فرمایا ایکم مثلی، تم میں کو میری مثل ہے؟ اللہ کی قسم مجھے میرا رب کھلاتا بھی ہے، میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے۔ کھانوں کو کمی تھی؟ نہیں تھی میرے بھائی۔ رسول اللہ کے لیے جنت سے کھانے آتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کو جو کھانے کھلائے جاتے تھے وہ اللہ کھلانے والا تھا، لیکن اس کے باوجود حضور جب دنیا میں کوئی لذت بھرا کھانا کھاتے فوراً نفل پڑھتے۔ خیبر کی جب جنگ ہوئی نا تو عبید اللہ بن سلیمان یہ ایک صحابی رسول تھے، جب مال غنیمت صحابہ میں بانٹا گیا تو بعض صحابہ کو چیز کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہ بیچ لیتے۔ تو جب مال غنیمت تقسیم ہوتا تو جو تجارت کرنے والے بھی بیچی ہوتے تھے،
تو ان میں سے کوئی بولتا کہ بھائی جس نے جو مال بیچنا ہے مجھے بیچ ڈالو۔ تو جناب حضرت عبید اللہ نے جب کہا تو انہوں نے سونا کچھ خریدا، کچھ مال غنیمت میں بہت ساری چیزیں خریدی، اور انہیں محسوس ہوا کہ بڑا نفع مجھے ملے گا۔ 7 اوقیہ سونا تک انہوں نے خریدا، بڑی تجارت کی۔ تو حضور کی بارگاہ میں خوشی سے عرض کی، یا رسول اللہ آج تو مجھے ڈبل نفع مل گیا، ایک تو خیبر کی جنگ میں شامل ہونے کا نفع ہے، دوسرا اللہ کے حبیب مال تجارت کا مجھے نفع ہے۔ آج اتنا سونا خرید لیا، اتنی تجارت خرید لی، جب اس کو میں جا کے بیچوں گا تو کئی سال کی روٹیاں بن گئی، کئی سال کام نہ بھی کروں گا تو گزارے چلیں گے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا بڑا خوش ہو رہا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا اس سے بھی بڑے نفع کی بات میں محمد تجھے نہ بتاؤں؟ اس سے بھی بڑے نفع کی میرے محترم بھائی توجہ چاہتا ہوں، خدا کے لیے اس بات پہ ذرا غور کرنا، اللہ کرے کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اس بات کو صرف زبان اور کان کی لذت تک نہ رکھنا کہ صرف آپ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ دیں اور عمل نہ کریں، یہ خدا کے لیے عمل کے لیے سننا ہے۔ سنیں، کوشش کریں گے عمل کرنے کی، کوشش کریں۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس تاجر سے فرمایا بڑا نفع ملا؟ ہاں یا رسول اللہ بڑا نفع ملا۔ فرمایا اس سے بھی بہت بڑے نفع کی تجھے بات نہ بتاؤں جو تمہارے اس نفع سے بھی زیادہ نفع کی بات ہے؟ آقا بتائیں۔ فرمایا نماز فرض کے بعد 2 نفل اللہ کے شکر کے ادا کر لیا کر، یہ اس نفع سے بھی میں محمد کی نظر میں پائے گا۔